جدید طرز کے خوبصورت بیڈ روم میں 0 پاور کا نائٹ بلب جل رہا تھا اور بیڈ کے دونوں اطراف سائڈ لیمپس آن تھے جن سے کمرے میں مدم خوابناک روشنی ہو رہی تھی۔ بیڈ کے سرہانے اور پیرہانے پر خوبصورت پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ بیڈ کی چادر پر بھی بے شمار سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور بیڈ کے وسط میں امبرین گھبرائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ ریشم کی گھیردار فراق پہنی ہوئی تھی جس کے آستینے پھول ہونے کے باعث چوڑیاں پہننے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، اور جولی کے نام پر صرف اس نے بڑے بڑے سلور کے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ ہمیشہ چوٹی میں قید رہنے والی لمبے سے بالوں کی چند لٹے بکھر کر گدی پر چھوٹا سا کیچر لگایا ہوا تھا اور باقی بال آبشار کی مانند پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوٹ کا ہم رنگ جالی دار دوپٹہ کندھے پر لٹکا کر اس کا ایک پچھلا سرا سر پر اوڑے بیٹھی وہ مضطرب انداز میں اپنی گود میں در مہندی کے بغیر گوڑے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس گندمی رنگت کی حامل پرکشش لڑکی کے چہرے پر نئی نویلی دلہن والا شرمیلا پن یا خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ گویا ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی ہو۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا اور ساحل اندر آیا، جس کی آمد کا سوچ کر ہی اس پر یہ گھبراہٹ آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا کثرت جسم اور دراز قد مزید نمایاں تھا، جبکہ کھڑے نئے نقوش والے چہرے پر سلیقے سے تراشی ہلکی شیب نے بھی اسے کافی جاذب نظر بنا دیا تھا، مگر وہ تو اسے دیکھتے ہی نظر جھکا گئی تھی۔ وہ پاس آنے کے بعد بیڈ پر اس کے نزدیک ہی بیٹھ کے امبرین نے خود میں مزید سمٹنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوئی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ گمبھیر انداز میں گویا ہوا تو اس کی دھڑکن مزید منتشر ہوگی۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے، اب سے تم بس ان کی ماں ہوں، تمہاری ضروریات میں پوری کر دیا کروں گا، مگر اس سے زیادہ اور اس چیز کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ ہم دونوں ہسبینڈ وائف دنیا کے سامنے ہوں گے، لیکن در حقیقت تم صرف میرے بچوں کی ماں ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہنے پر بے ساہتا وہ بھی نظر اٹھائے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پل بھر میں ساری گھبراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اب صرف حیرانی تھی، بے انتہا حیرانی۔ وہ بھی سنجیدگی سے براہ راست اسے دیکھ رہا تھا اور اپنی بات کے نتیجے میں اس کے چہرے پر ڈرانے والی حیرت بخوبی بام گیا تھا۔ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس سکوت کو ساحل کے بے ساہتا کہکے نے توڑا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائی مٹھی کو منہ کے نزدیک کیے ہنس رہا تھا اور وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یا تو تم فلمیں بہت دیکھتی ہو یا پھر تم نے بہت زیادہ ٹپیکل ناول پڑھ رکھے ہیں۔ اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ کچھ نہیں کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، اس نے نارمل ہوتے ہوئے وضاحت کی، مگر اس کی ناسمجھی ہنوز قائم تھی۔ بھلے ہی یہ میری دوسری شادی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے دونوں بچوں کی ذمہ داری تم پر ڈال کر تم سے لاپرواہ ہو جاؤں گا، ساحل نے کہتے ہوئے اس کا نرم اور نازک گورا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تو پہلی بار اس کا لمسوار کو اسے ایک انوکھا احساس ہوا۔ تم میرے لیے پہلی دوسری نہیں بس بیوی ہو، میری بیوی جسے مجھے بے انتہا محبت کرنی ہے، اس نے محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں پر لگایا۔ اس کے لبوں کا دہکتا لمس امبرین سے برداشت نہ ہوا تو بے ساہتا اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ساحل کی پہلی بات سے امبرین کی جو گھبراہٹ غائب ہو کر حیرت میں بدلی تھی، اب حیرت کے زائل ہونے پر وہ دوبارہ چہرے پر دار آئی جیسے اس نے بھی واضح محسوس کیا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ ساحل نے متعجب ہو کر نرمی سے استفسار کیا۔ وہ دوبارہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ ہاں ضرور، تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ اسے لگا وہ تھک گئی ہے، اسی لیے تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس رشتے کو پوری طرح قبول کر کے کام کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس نے نظر جھکائی، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اصل مدعا بیان کیا۔ اب وہ بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کس نوعیت کا وقت مانگ رہی ہے۔ کتنا وقت چاہیے؟ اس نے بنا کسی ضد بحث کے سادگی سے پوچھا۔ فوری طور پر وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا جواب دے۔ 1 ہفتہ 1 مہینے تک کا، تھوڑا گڑبڑا کر بلاخر اس نے فیصلہ کر لیا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اب وہ کیا رد عمل دے گا کیونکہ وہ چپ چاپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ وہ یہ سوال بھی پوچھ سکتا تھا کہ تمہیں وقت کیوں چاہیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اسے مزید غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بلاخر وہ بھی نتیجے پر پہنچا۔
لیکن ایک بات ابھی وہ مطمئن بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید بول پڑا، میں صوفے پر نہیں یہیں بیڈ پر سوؤں گا اور تم بھی ٹھیک ہے؟ اس نے صاف لفظوں میں بابر کرواتے ہوئے آخر میں تائید چاہی۔ امرین کو لگا اس کی پریشان ٹل کر بھی نہیں ٹلی۔ بے فکر ہو، صرف سوؤں گا، جگاؤں گا نہیں۔ اسے ششو پنج کا شکار پاکوں سے مانی ہیزی سے تسلی کرائی تو اس کا مفہوم گاں بام کر وہ بے ساختہ چمٹ گئی۔ وہ اپنے ہی عالیشان گھر کی خوبصورت بیڈ روم میں اپنی نئی نویلی دلہن سے اپنے ہی بیڈ پر سونے کی ڈیل کر رہا تھا۔ میں بھلا کون ہوتی ہوں آپ کو کوئی اجازت دینے والی یا کسی چیز سے روکنے والی؟ اس نے نظر جھکاتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ تو مطلب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں؟ اس کے معنی ہے سوال پر امرین نے دوبارہ اپنی حیرت زدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اس کی حالت کے پیش نظر ساحل نے اپنی معنی حص چھوڑ کر وضاحت کی۔ جی، یک لفظی جواب دے کر اس نے نظر جھکا لی۔ یہ اٹھتی جھکتی پلکیں اسے کتنا بے قرار کر رہی تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ امرین نے یوں ہی اجازت چاہی۔ شور، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اجازت دی تو وہ بیڈ سے اتر گئی۔ اس کی فراق کے ساتھ چند گلاب کی پتیاں بھی بیڈ سے سفید سنگ مرمر کے فرش پر آئیں۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں چلی گئی جبکہ وہ اس کی بولی سی گھبراہٹ پر محض مسکرا کر رہ گیا۔ باتھ روم میں آنے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح اسے پوچھتے ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی، گویا اس کے پیچھے کوئی شیر پڑا ہو جس سے بچنے کے لیے وہ کئی میل دوڑ کر آ کے اب چھپ گئی تھی۔ اتنا بڑا خوبصورت باتھ روم اس نے اس گھر میں آ کے پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ اسے قبل تو وہ بعض ٹی وی میں ہی یہ آسائشیں دیکھا کرتی تھی۔ یہ آسائشیں، شادی جیسا خوبصورت رشتہ، ایک محبت کرنے والا شوہر، یہ سب کبھی اس کی اولین خواہشات ہوا کرتی تھی، لیکن تب اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خواہشات پوری ہوں گی اور ایسے پوری ہوں گی کہ اس پل خوش ہونے کے بجائے وہ ایسی گھبرائی ہوئی ہوگی۔ جب ساحل نے اسے کہا تھا کہ یہ شادی اس نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے تو در حقیقت وہ اپنے لیے غنیمت لگا تھا، اور وہ یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ اس کا رشتہ اتنی آسانی سے آسان ہو گیا ہے۔ لیکن ساحل کی اگلی بات نے در حقیقت اسے پریشان کر دیا تھا، اور وہ دل میں سوچنے لگی تھی کہ کاش ساحل نے وہ سب مذاق میں نہ کہا ہوتا، وہ سب حقیقت ہوتا تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن وہ مشکل ہی کیا جو آسان ہو جائے، اور ابھی تو اسے ایسی بہت سی مشکلات دیکھنی تھی۔ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ 2 ماہ پہلے صبح طلوع ہوتے ہی معمول کی افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ اس کانچ کے سے عالیشان آفس میں بھی تمام ورکرز پہنچنے کے بعد اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے، جس کے سامنے بلیک کلر کی لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کے پیچھے نشست کا دروازہ کھولا تو سیاہ قیمتی جوتوں میں مقید ایک پیر زمین پر آیا اور پھر گہرے نیلے 2 پیس میں بروسا ساحل مجتبیٰ گاڑی سے باہر آ گیا۔ گارڈ نے فوراً اسے سلوٹ کیا، جس کا وہ سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دروازے سے لے کر 4تھی منزل پر بنے اپنے آفس میں آنے تک سب نے اس کو سلام اور مارننگ وش کیا۔ وش کا سر کی جنبش کے ساتھ ہوائش کچھ اخلاقی سے جواب دیا۔ باس تو کافی ہینڈسم ہے۔ ساحل کے جانے کے بعد ایک لڑکی نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دوسری سے کہا، آج جا پر اس کا پہلا دن تھا اور اس کا انٹرویو کیونکہ مینیجر نے لیا تھا اس لیے کمپنی کے مالک ساحل مجتبیٰ سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر وہ 2 6 سالہ جوڑواں بچوں کا باپ ہے۔ دوسری لڑکی نے اس کی امیدوں پر اوس گرائی، تو کیا ہوا، اب اس کی وائف تو نہیں ہے نا؟ پاس والی ڈیسک پر موجود ایک تیسری لڑکی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا ہوا ان کی وائف کو؟ پہلی لڑکی تجسس کے مارے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ 3 سال پہلے ان کا طلاق ہو گیا، اب ان کی وائف اسی سے شادی کر چکی ہے جو طلاق کی وجہ بنا تھا۔ اس لڑکی نے آس پاس دیکھتے ہوئے رازداری سے بتایا کہ کہیں کوئی سن نہ لے، اتنے ہینڈسم اور امیر آدمی کو کیوں چھوڑ دیا بھلا؟ انہوں نے اسے کافی حیرت ہوئی، جس کے لیے چھوڑا ہے وہ ساحل سر سے بھی زیادہ امیر ہے۔ اس نے گویا وجہ بتائی جو جان کر در حقیقت اسے تعجب ہوا، تو 3 سال میں انہوں نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اسے مزید جاننے کا تجسس ہوا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کی ہو کہ نہ جانے سوتیلی ماں کیسا سلوک کرے۔ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے آخر میں اندازہ بھی لگا ڈالا، سر کا بایو ڈاٹا کھنگالنے سے فرصت مل گئی ہو تو کام پر دھیان دے لو، ایسا نہ ہو کہ تجسس کی وجہ سے نوکری چلی جائے۔ وہ دوسری لڑکی نے تیسری سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے ان دونوں کو ٹوکا تو وہ بھی سنجیدگی سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ساحل اپنے جدید طرز کے خوبصورت آفس روم میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے۔
ایک ادیر عمر شخص ٹیبل کے گرد دو میں سے ایک کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا جوان شخص ہاتھ باندھے شرمسار سا کھڑا تھا، گویا اسے کوئی جرم ہو گیا اور اب سزا سنائی جائے گی۔ گڈ مارننگ سر۔ ساحل کو دیکھتے ہی وہ آدمی بھی کرسی پر سے اٹھا۔ گڈ مارننگ، وہ انہیں جواب دیتا ایک سرسری نظر اس جوان پر ڈال کر اپنی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو بتائیے شیخ صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ساحل بظاہر سادہ انداز میں مخاطب ہوا تھا، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ سارا معاملہ بام کے ہے، لیکن پھر بھی تفصیل سننا چاہتا ہے۔ آپ کا شک بالکل صحیح تھا سر۔ پچھلے مہینے 5 لاکھ کا گھپلہ نوید راجپوت نے ہی کیا تھا۔ یہ رہی ایڈٹ ڈیٹیلز، انہوں نے کہتے ہوئے اپنے سامنے میز پر رکھی نیلی فائل سے ایک کاغذ نکال کر ساحل کی جانب بڑھایا۔ ساحل اسے لے کر پڑھنے لگا، جبکہ پاس کھڑا نوید مزید شرمندہ ہو گیا۔ سر پلیز مجھے ماں۔ وہ عاجزی سے میں نے کرنے ہی لگا تھا کہ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ جب میں کچھ پوچھوں تب بولنا۔ ساحل نے سنجیدگی سے تنبیہ کی تو وہ ڈر کر خاموش ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دوبارہ بغور کاغذات پر درج تفصیلات پڑھنے لگا۔ اس کے کڑے نینکش والے وجیہ چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے، جس سے یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ جانے وہ کیا سزا سنائے گا۔ تمہیں ہر مہینے وقت پر تنخواہ ملتی ہے نوید؟ ساحل وہ کاغذ کانچ کی میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوا یس سر۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ 70,000 آہستگی سے جواب آیا۔ ہر مہینے 70,000 یعنی سال کے 8,40,000۔ ساحل کے حساب پر وہ کچھ نہ بولا۔ گھر اپنا ہے یا رینٹ کا اپنا ہے؟ فیملی میں کون کون ہے؟ وائف اور ایک 10 سال کا بیٹا۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ جی، کمپنی کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں ساحل جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اور کیوں پوچھ رہا تھا؟ یہ پوچھنے کی ہمت دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تمہاری ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی جو تمہیں 5 لاکھ کا گھپلہ کرنا پڑا۔ ساحل نے مصنوعی انداز میں ذہن پر زور دیتے ہوئے اس پر طنز مارا۔ وہ مزید نادم ہوا۔ آئی ایم سوری سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور پیسے بھی واپس لوٹا دوں گا، بس آپ مجھے فائر مت کیجیے گا پلیز، اس نے مزید کہتے ہوئے منت کی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، 5 لاکھ کا نقصان ہونے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ اتنی رقم تو میں اپنے بچوں کے سر سے وار کر ہیرات میں دے دوں۔ بات بھروسے کی ہے، وہ کہتے ہوئے پشت سے ٹیک لگا کر سیدھا ہوا۔ بے ایمانی چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی، بھروسہ دونوں صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ تم نے بھی میرا بھروسہ توڑا ہے۔ جو تمہاری رقم واپس کر دینے سے لوٹ کر نہیں آ جائے گا۔ اس کی باتوں سے نوید کو کچھ مثبت آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی کانچ کے دروازے پر نزاکت سے دستک ہوئی۔ کامن۔ ساحل کی اجازت دینے و آفس ڈریس اپ میں ایک لڑکی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سر میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، لڑکی نے مہذب انداز میں اطلاع دی۔ آ رہا ہوں، اس کا جواب ملتے ہی وہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ ساحل دوسرا نوید کی جانب متوجہ ہوا۔ سر پلیز آپ مجھے ایک چانس اور دے دیجئے، اس بار میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع بالکل نہیں دوں گا، آئی پرامس، اس نے جلدی سے التجا کی۔ جبکہ پہلے دن بھی تم نے یہی کہا تھا، اس نے استہزاء یا مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلایا۔ میں نے تمہیں جواب دے کا موقع دیا تھا، آگے سے مہلت دکھانے کے بجائے اپنی ضرف کے مطابق تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، لہٰذا تمہیں دوسرا موقع دینے سے بہتر ہے میں کسی اور کو یہ چانس دے دوں۔ ساحل اسے فارغ کرنے کا عندیہ دے چکا تھا، جبکہ اس پورے عرصے میں شیخ صاحب بالکل چپ رہے اور آگے بھی رہنے والے تھے کہ ساحل کے سامنے بلا وجہ کوئی نہیں بولتا تھا۔ سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اور آپ کو دھوکہ نہیں دے گا؟ وہ ضبط کے باوجود بھی تھوڑی سخت ٹون میں کہہ گیا۔ گارنٹی تو اگلی سانس کی بھی کوئی نہیں دے سکتا، تو کیا ہم سانس لینا چھوڑ دیں؟ ساحل کے ترکا بترکی سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ نیتوں کے حال چہروں پر نہیں لکھے ہوتے۔ کسی نئے شخص کو موقع دینے کی بجائے آپ پلیز مجھے ایک موقع اور دے دیں، اس نے واپس پرانے ٹون میں آ کر معذرت کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ ہو سکتا ہے تمہارے بعد جو آئے وہ تم سے بھی زیادہ دھوکے باز ہو، اگر ایسا ہوا تو میں اسے بھی نکال کر پھر تیسرے کو موقع دوں گا، اور بھی وہ بھی دھوکے باز نکلا تو چوتھے کو، پھر پانچویں کو۔ میں اپنی طرف سے سب کو موقع دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے کوئی مخلص ملے گا۔ حلاف توقع اس کی بات کا جواب دینے لگا، لیکن اگر میں نے بار بار ایک ہی دھوکے باز کو موقع دیا یا ایک دھوکے باز کی وجہ سے باقی سب پر بھی شک کیا تو ممکن ہے میں مخلص شخص سے محروم رہ جاؤں، جو میں نہیں چاہتا۔
لہٰذا تم اپنی جگہ خالی کرو. اس کے لیے کئی امیدوار لائن میں کھڑے ہیں. ساحل بات سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. سر پلیز ایسا مت کریں سر پلیز. وہ گڑگڑانے لگا. اس کا ریزیگنیشن لیٹر سے دے دیجیے گا شیخ صاحب, اور جب میں میٹنگ سے واپس آؤں تو یہ مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. ساحل نے سنجیدگی سے حکم دیا. اس کی بات نے نوید کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی. یس سر, اور پیسے واپس کرنے کے لیے کب تک کا ٹائم دینا ہے اسے؟ شیخ صاحب فرما برداری سے کھڑے ہو گئے. مجھے نہیں چاہیے وہ پیسے واپس, سمجھے میں نے اپنے بچوں کا صدقہ دے دیا. وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا, جبکہ نوید پیچھے سے اسے دہائیاں دیتا رہ گیا. شہر قائد میں تلملاتا ہوا سورج عروج سے نیچے آ گیا تھا. فضا میں کچھ دیر قبل ہی اذان عصر کی پرکیف صدائیں گونجی تھی اور اب شام کا موسم کافی سہانا ہو رہا تھا. خوبصورت بنگلے میں بنے وسیع سرسبز لان میں 6 سالہ 2 جوڑواں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے, جن میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا. ذرا فاصلے پر ہلکے گلابی رنگوں کا شلوار قمیض پہنے بزرگ عصمت خاتون کرسی پر بیٹھی تھی اور تسبیح پڑھتے ہوئے بچوں کو ہی دیکھ رہی تھی. تبھی لوہے کا بڑا سا داخلی دروازہ کھلا اور بلیک لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی. پاپا آگے. دونوں بچے بال چھوڑ کر یک زبان کہتے اس طرف بھاگے. مائر منزہ بیٹا سنبھل کر. خاتون نے دونوں بچوں کو آواز لگائی. ساحل جیسے ہی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو دونوں کو اپنی جانب آتا دیکھ اس نے بھی نیچے بیٹھے ہوئے باہیں کھول دی اور وہ دونوں آ کر اس میں سما گئے. کیسے ہیں میرے جگر کے ٹکڑے؟ ساحل نے باری باری دونوں کے گال چومے. ٹھیک ہے, آپ میری بینٹین والی کار لائے؟ مائر نے بےتابی سے پوچھا. اور میری نیو ڈال؟ منزہ نے بے معصومیت سے سوال کیا. نہیں میں نہیں لائی. اس کی بات پر دونوں کے چہرے بجھ گئے. بلکہ آپ آج دونوں میرے ساتھ چلو گے اور جو لینا ہوا لے لینا. ساحل کی اگلی بات پر دونوں دوبارہ کھل اٹھے. سچی پاپا؟ دونوں کو یقین نہیں آیا. مجھے اس نے دونوں کو خود میں بیچتے ہوئے جواب دیا. بچوں ابھی بھی تمہارے پاپا آفس سے تھک کر آئے ہیں نا, انہیں اندر آ کے فریش تو ہونے دو. عظمت خاتون بھی کہتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آ گئے تھے. السلام علیکم حالہ. اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا. وعلیکم السلام, جیتے رہو. انہوں نے خوش دلی سے اس کے سر پا ہاتھ تھکا. جاؤ بیٹا جا کر فریش ہو جاؤ, میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں. یہ لوگ تو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ان ننھے شریروں پر اپنائیت بڑا طنز کیا. نہیں خالہ چائے نہ بنوائے, میں فریش ہو کر بچوں کو لے کر باہر جا رہا ہوں. کافی دن ہو گئے ہیں کہیں گئے ہوئے. آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ اس نے کہتے ہوئے پوچھا. نہیں بیٹا میں کہاں آؤں گی تم لوگوں کے ساتھ, تم لوگ جاؤ گھوم پھر کر آؤ. انہوں نے سہولت سے منع کیا. ٹھیک ہے مائر منزہ جاؤ, آپ لوگ بھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ. ساحل بچوں سے مخاطب ہوا تو وہ خوشی خوشی اندر بھاگ گئے. ساحل بھی مسکراتا ہوا ان کے پیچھے جانے لگا. اچھا ساحل بیٹا ایک بات سن. انہوں نے اچانک پکارا. جی. وہ رکا, پلٹا. تم سے ایک بات کرنی ہے. وہ چند قدم آگے آئیں. جی بولیے. وہ ہمت انگوش تھا. وہ کچھ پل خاموش رہ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتی رہی اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر گویا ہوئی. باہر زیادہ کچھ کھلا پلا مت دینا انہیں اور نہ خود کھانا بنا گھر آ کے پھر تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے. آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے اور وہی کھانا. انہوں نے بات بدل دی تھی. یہ وہ بات نہیں تھی جو در حقیقت وہ کرنا چاہتی تھی. بنوایا ہے مطلب نئی ملازمہ آگے نتیجے پر پہنچا. ہاں آج صبح ہی آئی ہے اور کھانا بھی اچھا بنایا ہے, تمہیں بھی ضرور پسند آئے گا. انہوں نے اضافی جواب دیا. چلیے یہ تو اچھا ہو گیا اور بے فکر ہے, ہم سب واپس آ کر ساتھ کھانا کھائیں گے. وہ انہیں تسلی کروا کر اندر چلا گیا, جبکہ وہ وہیں کھڑی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کے واپس آنے کے بعد اس سے وہ بات کریں گے جو فی الحال انہوں نے بدل دی تھی. آج کافی دن بعد ساحل اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر آیا ہوا تھا, اسی لیے وہ اور بچے دونوں بے حد خوش تھے. ساحل نے پہلے انہیں مال کے پلے لینڈ میں کافی سارے جھولے جھلائے. اس کے بعد شرارتیوں کو موبائل کے کیمرے میں قید کیا اور پھر بہت سے کھلونے خریدنے کے بعد اب اس کا واپسی کا ارادہ تھا. پاپا آئس کریم کھانی ہے؟ مائر نے ضد کی. ہاں مجھے بھی. منزہ نے بھی اس کی تقلید کی. نہیں بیٹا دادی نے کہا تھا کہ گھر آ کے سب ساتھ کھانا کھائیں گے. آئس کریم کھا لو گے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا. اس نے پیار سے منع کیا. ہم کھانا بھی کھا لیں گے لیکن آئس کریم کھلا دے. مائر نے اس کی بات مان کر اپنی منمانی چاہی. پلیز پاپا. دونوں نے جہاں بار کی معصومیت چہرے پر سجائی یک زبان منت کی.
اچھا ٹھیک ہے آؤ، بلاہر اسے ہار ماننی پڑی اور دونوں ہوشی ہوشی اس کے ساتھ چال دیے۔ ساحل نے بچوں کو فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے لگے 2 ڈبل صوفوں میں سے ایک پر بٹھایا خود آئس کریم لینے چلا گیا۔ 2 مینگو آئس کریم پلیز۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کے اپنا آرڈر بتایا جسے آدمی سر ہلا کر تیار کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر رش نہیں تھا، بس ساحل کے آنے سے قبل 2 ماڈرن سی لڑکیاں وہاں کھڑی اپنے کار کا انتظار کر رہی تھی، اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے گمبھیر مردانہ آواز سے متوجہ ہونے کے باعث اب دونوں نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ ساحل نے لائٹ گرے جینز کے ساتھ وائٹ پلین ٹی شرٹ اور اس کے اوپر سکن کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، پیروں میں سفید قیمتی جوتے تھے، بلیک سن گلاسز شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے اور اس کے پاس سے آتی ایک اعلیٰ قسم کے پرفیوم کے مہک نے سانسیں معطل کر دی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا یہ ڈنگ، دراز قد، مضبوط جسامت اور وجیہ چہرے والے ساحل کو اتنا جاذب نظر بنائے رکھتا تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا، اور خاص طور پر مخالف جنس کو تو اس کے سحر میں گرفتار سی ہو جاتی تھی جیسے یہ دونوں لڑکیاں ہونے لگی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح سب سے بے نیازی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے اس آس پاس دیکھتا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ سر یور آرڈر، آدمی نے کہتے ہوئے ایک ٹرے کاؤنٹر پر رکھی جس میں مینگو آئس کریم سے بڑے 2 خوبصورت کانچ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ساحل نے پینٹ کی پچھلی جیب سے والٹ نکال کر اسے پیسے دیے اور والٹ رکھ کر وہ ٹرے اٹھانے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے ایسے ٹرے اٹھا کر اسے پکڑا دیا گویا وہ بہت دور ہو، ساحل کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ٹرے اسے دی تھی جسے ساحل نے متعجب ہونے کے باوجود بنا کچھ بولے چپ چاپ تھام لیا۔ پاپا تبھی منزہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس کے پاپا کہنے پر لڑکی نے حیرت سے پہلے ننھی بچی کو دیکھا، پھر روبرو سے ساحل کو، اسی پل چھن سے کوئی شیشہ ٹوٹا۔ سب نے چونک کر آواز کے تاکوں میں دیکھا تو معلوم ہوا کاؤنٹر کی دوسری جانب ایک ورکر سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اور کیا ٹانگے پر گرا تھا؟ ایسا ایک خوش فہمی کا شیشہ یہاں بھی ٹوٹا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئی بیٹا؟ میں آ رہا تھا نا، چلو اب، ساحل منزہ سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ لڑکیاں اتنے ہینڈسم بندے کے شادی شدہ نکل آنے پر بجھا دل لے کر رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ساحل لڑکی کا انداز و اعتبار سمجھا نہیں تھا، اپنی جانب اٹھنے والی ہر نظر وہ بہت بھی سمجھتا تھا، بس ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کے لاشعوری طور پر ساحل خود بھی کافی محظوظ ہوا۔ آئس کریم ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ خود ایک ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مائر اور منزہ مقابل والے ڈبل صوفے پر بیٹھے اپنی اپنی آئس کریم کھانے لگے۔ آپ آئس کریم نہیں کھا رہے پاپا؟ منزہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا آپ کھاؤ، اس نے نرمی سے منع کیا۔ ایک کھا لے۔ منزہ نے آئس کریم سے بڑا چمچ اس کی جانب بڑھایا تو اپنی بیٹی کی محبت کو وہ انکار نہ کر سکا اور کھا لیا۔ ایک میری بھی۔ مائر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، ساحل نے اس کے ہاتھ سے بھی کھا لی۔ چلو اب آپ لوگ جلدی سے فنش کرو، پھر گھر چلنا ہے، دادی ڈنر کے لیے ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک سفید ٹیشو لے کر اپنا منہ صاف کیا۔ وہ دونوں پوری رغبت سے آئس کریم کھانے لگے۔ ہائے ساحل، ایک نہایت ماڈرن سی لڑکی کہتی ہوئی اس کی جانب آئی، جس نے تنگ جینز شرٹ پہن کر اسٹیپ کٹنگ بال کھولے چھوڑے ہوئے تھے اور بازو پر پرس لٹکایا ہوا تھا۔ ہائے نمرا، یہ سال کے ایک بہت اچھے اور پرانے کلائنٹ کی کزن تھی، آؤٹنگ پر آئے تھے۔ اور یہ کیوٹیز کیسے ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے سرخ نیل پالش سے رنگے لمبے ناخنوں والی انگلیوں سے باری باری دونوں بچوں کا گال کھینچا جو انہیں بے حد ناگوار گزرا۔ ہاں کافی ٹائم ہو گیا تھا بچوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے، آج خاص کام نہیں تھا تو سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آئی سی، میں بھی شاپنگ پر آئی تھی، وہ کہتے ہوئے خود اس سال کے برابر کافی نزدیک بیٹھ گئے۔ حالانکہ ساحل نے اسے کوئی پیشکش نہیں کی تھی تو کر لی شاپنگ۔ وہ خود ہی سڑک کا تھوڑا فاصلے پر ہوا، نہیں کوئی لیٹسٹ کلیکشن نہیں ہے کہیں، سب وہی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ ساحل نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہے تم سناؤ، شادی وادی کا کوئی موڈ بنا؟ نمرا نے مانی ہیزی سے یوں پوچھا گویا دونوں میں کتنا گہرا یارانہ ہو، جبکہ اس لڑکی کا اپنے باپ سے یوں بے تکلف ہونا مائر اور منزہ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نظروں میں کوئی اشارہ کیا اور پھر منزہ اپنا گلاس لے کر اپنی جگہ پر سے اٹھ کر ساحل اور نمرا کے بیچ میں آ بیٹھی۔
अरे बेबी आप अब यहाँ क्यों आ गई? निम्रा ने कोहर से टोका। मुझे मेरे पापा के पास बैठना है, वो रुखा सा जवाब देगा। साहिल चिपचिपा गई। बट आप वहाँ ठीक ही तो बैठे थे बेटा। वो बामुश्किल खुद को कुछ सख्त बोलने से बाज रखे हुए थी, वरना इस बच्ची की हरकत पर उसे गुस्सा तो बहुत आया था। रहने दो निम्रा, ये यहाँ भी ठीक है। साहिल ने अपनी बेटी के गिर्द बाजू हमाल करते हुए उसे मजीद शय दी तो अंदर ही अंदर निम्रा का खून खोल गया, मगर बज़ाहिर वो मुस्कुरा दी। मुनज़्ज़ा अपने बाप से चिपक कर बैठी मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। वो दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी माई ने आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद बज़ाहिर टिशू बॉक्स की जानब टिशू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चालाकी से टेबल पर रखा गुलदान गिरा दिया, जिसके अंदर मौजूद पानी सीधा निम्रा की गोद में आकर गिरा। ओ माय गॉड, ये क्या किया? वो बुरी तरह झंझरा गई थी। साहिल भी चौंका। सॉरी आंटी। माई ने जहाँ बढ़ के मासूमियत चेहरे पर सजाई। आंटी टिशू ले टिशू। नज़र ने भी फौरन बज़ाहिर उसकी मदद को आगे आना चाहा। वो हाथ बढ़ाकर टिशू का बॉक्स अपने पास खींचने लगी तो दूसरा हाथ लगने की वजह से उसका आइसक्रीम वाला गिलास पूरे का पूरा निम्रा की गोद में गिर गया, जिसमें बची थोड़ी सी आइसक्रीम ने उसके कपड़े दागदार कर दिए थे। व्हाट द हेल? निम्रा बुरी तरह सटपटाई। ओहो सॉरी आंटी। वो भी बोलपन से बोली। निम्रा का दिल तो चाह रहा था कि वो ही गुलदान और आइसक्रीम का गिलास उठाकर मासूम शक्ल मगर शैतानी दिमाग वाले दोनों जुड़वा बच्चों के सर पर दे मारे, जो अपने बाप के आसपास किसी को नहीं भटकने देते थे, मगर साहिल की मौजूदगी के बायस सबक कर गई। निम्रा तुम वॉशरूम में जाकर ये साफ कर लो। साहिल ने सादगी से जवाब दिया। कोई जवाब देने की बजाय निम्रा ने 16 बार निगाहों से नन्ही आफतू को गुरा और मुंह में बड़बड़ाती वहां से चली गई। पापा घर चले, दादी इंतजार कर रही होंगी, मायर ने बोलपन में याद दिलाया। हाँ बेटा चलो। साहिल खड़ा होकर सोफे पर से शॉपिंग बैग उठाने लगा, जबकि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखा फातहाना अंदाज में मुस्कुरा दिए। ये लोग घर आए तो अजमत खातून ने खाना लगवा दिया था। बच्चे इन्हें अपनी शॉपिंग दिखाना चाह रहे थे, मगर उन्होंने सारे काम मुलतवी करते हुए पहले इन्हें खाना खाने का कहा कि इन सब में उलझ कर भिड़ना। ये लोग जल्दी खाना खा लेंगे और ना सोएंगे। पापा मेरा खाना फिनिश होगा, मैं अपने रूम में जाऊँ? मुनज़्ज़ा ने दोनों हाथों में पकड़ा पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। मेरा भी। मायर भी बोला। आप गुड नाइट किस देने आएंगे ना पापा? मुनज़्ज़ा ने बोलपन से पूछा। जी मेरी जान, आप दोनों कमरे में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ, उसने प्यार से जवाब दिया तो दोनों कुर्सी से उतरकर डाइनिंग रूम में बाहर भागे। अब वहाँ से अजमत खातून और साहिल रह गए थे। ये दोनों भी खाना खा चुके थे। इस नई मुलाजमा ने खाना अच्छा बनाया था। साहिल ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए तारीफ की। हाँ जायका है उसके हाथ में। उन्होंने भी बज़ाहिर तायद की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इससे एक ज़रूरी बात करने के लिए अल्फाज तरतीब दे रही थी। साहिल बेटा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बिलाहर उन्होंने शुरुआत की। मैं बस 5 मिनट में इन दोनों को गुड नाइट कहकर आया, हाला फिर तफसील से बात करता हूँ, वो कहता हुआ उठकर बाहर की जाना बढ़ा। अजमत खातून सर हिला कर रह गई। खाने के बाद आप दोनों बच्चे अपने मुश्तरका कमरे में आ गए थे, जहाँ मुनज़्ज़ा का गिलास, गुलाबी रंग का सिंगल बेड और मायर का नीले रंग का सिंगल बेड दोनों करीब ही लगे हुए थे। मुनज़्ज़ा के बेड की पिछली वाली दीवार पर डिज़्नी की शहजादियाँ बनी हुई थी, जबकि मायर के बेड के पीछे सुपर हीरोज़ की तस्वीर लगी हुई थी। साहिल मुनज़्ज़ा के बेड पर ऐसे बैठा हुआ था कि वो दोनों बेड्स के दरमियान में था। चलो अब सो जाओ, दोनों मस्ती नहीं करना। साहिल ने दोनों को कंबल उड़ाया, उठकर जाने लगा। पापा मुनज़्ज़ा ने उसका हाथ पकड़ा। जी मेरी जान। वो वापस बैठ की तरह आप भी हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुनज़्ज़ा ने उठकर बैठते हुए मासूमियत से पूछा। साहिल को बैक वक्त अपने बच्चों पर तरस और प्यार आया। नहीं मेरी जान, मैं कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। साहिल ने उसे अपने सीने से लगाते हुए मायर के लिए दूसरा बाजू फैलाया, जो बिस्तर पर लेटा इन्हें ही देख रहा था, और वो भी फौरन आकर उससे लिपट गया। और पापा अगर किसी ने हमें आपसे अलग करने की कोशिश की तो मायर भी दिल का हल्चा जुबान पर लाया तो मैं उसकी ये कोशिश कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। उसकी पुरयकीन तसल्ली दोनों को मुतमईन कर गई। आप ज़रा मुझे एक बात बताओ। साहिल ने उन दोनों को खुद से हिला किया। आप दोनों ने जानबूझकर निम्रा आंटी को तंग किया था ना? साहिल ने आंखें सुकड़ कर पूछा तो दोनों यूं एक दूसरे को देखने लगे गोया चोरी पकड़ी गई हो। फिर दोनों ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। क्यों? तो उसने सादगी से पूछा। क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता, मुनज़्ज़ा ने जड़ से जवाब दिया। और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे सिवा कोई आपके क्लोज आए। माई ने भी वजह बताई।
کچھ کہنے کی بجائے وہ چپ چاپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بچوں کو لگ رہا تھا کہ ساحل اس پر غصہ کرے گا۔ اچھا کیا، مجھے بھی وہ پسند نہیں ہے۔ ساحل نے مانگیزی سے مسکراتے ہوئے دونوں کے گال کھینچے تو وہ کھل اٹھے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ دونوں اس طرح سب کو ہمیشہ تانگ کرتے رہو، یہ بری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے نرمی سے تنبیہ کی، ہم سب کو تانگ تھوڑی کرتے ہیں پاپا، ہم تو صرف ان کو تانگ کرتے ہیں جو آپ کے کلوز ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ منزہ معصومیت سے کہے گی اپنے بچوں کی اس حد درجہ پوزیسیونیس کو دیکھتے ہوئے فی الحال ساحل کو ان پر بے ساہتا ایسے پیارا ہے کہ وہ چاہ کر بھی زیادہ کچھ سمجھا نہیں سکا اور مسکرا دیا۔ میرے سب سے زیادہ کلوز بس آپ دونوں ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ساحل نے کہتے ہوئے دونوں کو غصے لگایا، جبکہ وہ دونوں بھی اپنے باپ کی آغوش میں محفوظ محسوس کرنے لگے۔ چلو اب سو جاؤ جلدی سے۔ ساحل نے انہیں واپس بستر پر لٹائے، کمبل اڑایا اور گڈ نائٹ کس دے کر نائٹ بلب آن کرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ سیڑھیاں اترنے کے بعد جیسے ہی نیچے آئے تو سیڑھیوں کے عقب سے وہ صرف آتی اجنبی لڑکی کو دیکھا تعجب بھیزی سے رک گیا، جبکہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ لڑکی نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی پشت پر جھول رہی تھی، جبکہ مناسب قد کاٹ کے ساتھ گندمی رنگت کی حامل وہ ایک بولی سی پرکشش لڑکی تھی۔ تم کون؟ ساحل نے ناسمجھی سے آنکھیں سکڑی۔ میں وہ لڑکی کافی نروس ہو رہی تھی۔ اچھا تم ہو وہ نئی ملازمہ جو کھانا بنانے کے لیے آئی ہے؟ وہ خود ہی نتیجے پر پہنچا۔ ساحل لڑکی کچھ کہنے سے قبل ہی عصمت خاتون کہتی ہوئی تو دونوں ان کی جانب پر توجہ ہو کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ جی میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، تم جاؤ، عصمت خاتون نے لڑکی کو کہا تو وہ ایسے وہاں سے گئی گویا اس کی اجازت کے انتظار میں ہو۔ یہ ہے وہ نئی ملازمہ، دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، تو پھر ایسی ملازمت کس مجبوری میں کر رہی ہے؟ یہ اس کے جاتے ہی ساحل نے کہا مجھے تم سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ اصل مدعے پر آئی، کیا بات کرنی ہے؟ ساحل حادثہ متعجب ہوا۔ اس لڑکی کا نام امبرین ہے، والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا باپ ڈرائیور تھا جس کی عادی تنہا تو اپنی بیوی کے علاج پر ہی چلی جاتی تھی۔ جیسے تیسے اس کی زندگی گاڑی چل رہی تھی، مگر پہلے ماں بیماری سے چل پڑی اور پھر اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کا بے انتقال ہو گیا۔ گھر کا کرایہ دینا، کھانے پینے کی ضروریات سب بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ پڑھی لکھی ہے وہ، مگر کوئی مناسب نوکری بھی نہیں مل رہی۔ سونے پر سہاگا، مالک مکان نے کرایہ نہ دینے پر گھر خالی کروا دیا اور سامان بھی ضبط کر لیا کیونکہ کافی مہینوں کا کرایہ چڑھا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی دوست رشتہ دار بھی کام کہاں آتا ہے؟ بس سمجھو ہر طرف سے مصیبت میں گر گئی تھی بیچاری عصمت خاتون نے افسردہ انداز میں اس کی کہانی سنائی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے حال ہے، لیکن یہ آپ کو کہاں اور کیسے ملی؟ یہ سوال ساحل کو زیادہ الجھا رہا تھا۔ دونوں ساحل کے کمرے میں رکھے دو سنگل صوفے پر بیٹھے تھے۔ آج دوپہر کو جب میں ڈرائیور کے ساتھ فاروق کے یہاں سے واپس آ رہی تھی کو اچانک ہی یہ ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ڈرائیور نے بریک وقت پر لگا لیا اور وہ بچ کے۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا وہ خودکشی کرنا چاہ رہی تھی۔ نہ رہنے کو چھت ہے، نہ کھانے کو روٹی، روزگار کے لیے کہیں جاتی تو وہ لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ایسے میں بھلا وہ کیسے جیتی؟ اسی لیے زندگی ختم کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تو میں اسے اپنے ساتھ گا لیا۔ انہوں نے تفصیلی وضاحت دی۔ تو مطلب یہ وہ نئی ملازمہ نہیں ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، وہ تو ضرور دوسری لڑکی ہے امینہ، مگر یہ یعنی امبرین کہہ رہی تھی کہ اگر میں اسے گھر میں پناہ دے دوں تو وہ کوئی بھی کام چپ چاپ کر لے گی۔ شاہ رخ اور فاروق کے یہاں تو پہلے ہی ملازمین ہیں، ہمیں بھی ملازموں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے انکار کرنے کو میرا دل نہیں مانا، اسی لیے میں اسے گھر لے آئی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ ترس تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے سرکاری کالج میں پڑھائی کی ہے اور تمیز تہذیب والی بھی لگی، تو میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو بچوں کی دیکھ بھال ہی کر لے گی۔ میں بری جان باغ پا کر بچوں کے کام نہیں کر پاتی ہوں۔ وہ جوان ہیں تو ہو سکتا ہے بچے اسے گل مل جائیں۔ انہوں نے اپنے خیالات ساحل کے سامنے رکھے۔ وہ بھی بغور ساری صورتحال پر سوچ رہا تھا، اگر تم ہاں کرتے ہو تو میں اسے رکھ لیتی ہوں، سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گی، تو ماہانہ کچھ تنہا باندھ دینا جس سے اس کا گزر بسر ہوتا رہے گا۔ اسے خاموش پا کر وہ مزید بولے ٹھیک ہے رکھ لے، تنہا جو آپ کو مناسب لگے وہ طے کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ ساحل نے اسپاٹ میں سر ہلا کر گرین سگنل دیا تو عصمت خاتون کو لڑکی کے لیے مناسب
لڑکی کے لیے اطمینان ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی اسے بتا دیتی ہوں، بیچاری دوپہر سے پریشان تھی، پتہ نہیں تم اجازت دو گے یا نہیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں کا مالک میرا بانجا ہے اور جو فیصلہ وہ کرے گا وہ ہی آخری ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، حالانکہ آپ کے لیے میں آپ کا بانجا نہیں بیٹا ہوں، بالکل ویسا جیسے شاہ رخ اور فاروق بھائی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، میری اور فروا کی طلاق کے بعد میرے صرف ایک بار کہنے پر آپ اپنا گھر، اپنے بچوں، اپنی بہو پوتی پوتیوں کو چھوڑ کر میرے اور بچوں کے لیے یہاں رہنے آ گئی۔ یہ آپ کا احسان ہے، ورنہ سارا دن آفس میں مجھے یہی فکر رہتی کہ نہ جانے میرے بچے ملازموں کے رحم و کرم پر کیسے ہوں گے۔ دراز کا ساحل ان کے مقابل کھڑا ان کا مشکور تھا۔ چل پاگل، حالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں بلا بچوں پر کوئی احسان تھوڑی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنائیے سے اسے چپت لگائی، ماں بچوں سے اجازت بھی نہیں مانگتی، بس حکم دیتی ہے۔ اس نے بھی محبت سے ان کا گال چھوا۔ ساحل کی اس قدر اپنائیت اور فرما برداری پر وہ مسکرا دی اور انہیں اپنی مرحوم بہن کی قسمت پر بے ساختہ رشک آیا جنہیں ساحل جیسا بیٹا ملا۔ چلو اب تم بھی آرام کر لو، میں امبرین کو کہتی ہوں کہ سرونٹ کوارٹر میں اپنا کمرہ سر کر لے۔ وہ بات سمیٹ کر جانے لگی۔ خالہ، اس نے پکارا تو وہ رک کر پلٹی۔ اس لڑکی کو ذرا یہاں بھیجے، کچھ بات کرنی ہے، ساحل نے سادگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ بھی جا کر کے جیب سے اپنا موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل کی جانب آیا اور اسے چارجنگ پر لگانے لگا۔ ٹک ٹک ٹک۔ تھوڑی دیر بعد ہی آدھا کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، آ جاؤ۔ وہ اجازت دیتا کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا اور نظریں دروازے پر ہی رکھی۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ لڑکی جھجکتے ہوئے اندر آنے کے بعد داخلی دروازے پر ہی رک گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے گہرے نیلے سوٹ کے ساتھ سینے پر اوڑھے ہم رنگ دوپٹے کا کونا ہاتھ میں لیے مروڑ رہی تھی۔ خالہ نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو۔ ساحل نے تائیدی انداز میں بات شروع کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ہلکے سے جواب آیا۔ کتنا پڑھی ہو تم؟ ایف اے کیا ہے سرکاری کالج سے۔ تنزیہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ گڈ، اب جب کہ تم یہاں رہو گی تو تمہاری ذمہ داری میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ صبح ان کے لیے اٹھنے کے بعد انہیں اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کا بیگ ریڈی کرنا، ان کے اسکول سے آنے کے بعد کھانے پینے کا خیال رکھنا، ہوم ورک چیک کرنا، ٹیوٹر جب پڑھانے آئے تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ وہ کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، اور ان سب کے علاوہ بچوں کی دوسری چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ضرورت پڑے تو مجھے انفارم کرنا، ٹھیک ہے؟ ساحل نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے سنجیدگی سے اسے کام سمجھائے۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلائے، اور تم چاہو تو میں تمہارے مالک مکان سے بات کر کے تمہیں تمہارا ضبط کیا ہوا سامان وغیرہ واپس دلا سکتا ہوں۔ اپنے مالک مکان کے بارے میں ڈیٹیلز خالہ کو بتا دینا، میں ان سے پوچھ لوں گا۔ ساحل نے اس نازک جان لڑکی پر ترس کھاتے ہوئے اخلاقیات کے ناطے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، وہ کچھ خاص سامان نہیں تھا، آپ بس ہر مہینے مجھے مناسب تنخواہ دے دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے پل بھر کو نظر اٹھا کر عاجزی سے انکار کرتے ہوئے واپس پلکیں جھکا لی۔ وہ تھوڑا متعجب ہوا کہ کیسے عجیب لڑکی ہے، لیکن یہ ساحل کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے تو بول کر انسانیت کا فرض پورا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بھی مزید اصرار کرنے کے بجائے بات ختم کر دی۔ اسے لگا جو بات کرنے کے لیے ساحل نے اسے بلایا تھا وہ کر چکا، اسی لیے وہ چپ چاپ جانے کے لیے پلٹی۔ سنو امرین، اس کے پکارنے پر وہ رک کر پلٹی۔ میرا نام امرین نہیں امبرین ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں وہی، بس ایک بات یاد رکھنا، تم وہ نام پر خاص توجہ نہ دیتے ہوئے اپنی بات پر آیا۔ کبھی بھی میرے ساتھ بے ایمانی کر کے مجھے ڈبل کراس مت کرنا۔ کچھ چاہیے ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں مدد کر دوں گا، لیکن کسی قسم کی دغا بازی نہیں کرنا۔ دغا باز لوگ مجھے بالکل پسند نہیں آئی سمجھ۔ ساحل نے سینے پر سے ہاتھ کھول کر چند قدم آگے آتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بابر کروائے کہ پل بھر کو وہ تھوڑا سہم گئی۔ جی سمجھ گئی، اس نے فوراً فرما برداری دکھائی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی تو ساحل نے ہوں کہہ کر اجازت دے دی۔ وہ فوری طور پر ایسے کمرے سے باہر نکلی جیسے قید سے رہا ہو گئی ہو، جبکہ ساحل محض اسے دیکھا